آیا ہوں تاکہ ہم کچھ گپ شپ کر لیں. میں نے اپنی تمام باتیں آپ کے محبتوں کے سمندر میں کر لی ہے. میں مانتا ہوں میں نے خود پر تھوڑا قابو نہیں رکھا. تھوڑا سا قابو نہیں رکھا تھا؟ تمہارے انصاف کا شکریہ. تم نے تو برے بھلے جملے کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ بھی میری جاریہ کے سامنے. ہائے تم گونگے ہو جاؤ مختار. عاشق کو معشوق کے سامنے حقیر کرنا موت سے بدتر سزا ہے. اب جب تم رو رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ غیرت باقی ہے تم میں. اس کا مطلب ہے ہم دو مردوں کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں. اچھی طرح کان کھول کر سن لو عمر. میں آج رات تمہارے تمام تر ان قتل و غارت کے جرم جو تم نے آج تک کیے ہیں تمہاری موت کا سامان کر دوں اور تمہارا ملک الموت بن جاؤں. اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ حاکم مدائن کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ تم نے اس کال کوٹری میں اپنے سیاہ اور پلید چہرے کے آئینے میں اپنے اعمال کو دیکھا ہے اور استغفار کر لیا ہے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہ کا اقرار کر کے ایک آسمانی معرفت کی طرف بڑھ گئے ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. اب مرضی تمہاری ہے. کیا کروں؟ صبر کرنے والوں جیسا چہرہ بنا کر مت دکھاؤ مختار. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کس نیت سے سفید محل آئے ہو اور کیسے آئے؟ میرے ہاتھ پاؤں کھولو تاکہ آرام سے بات کر سکیں. تمہارے ہاتھوں پیروں میں زنجیر ڈالی گئی ہے، زبان میں نہیں. اگر میں بات ہی نہ کروں تو؟ منصور نالبند کے بیٹے کو تمہارے ساتھ یہاں تنہا قید کر دوں گا اور گورکن سے کہہ دوں گا کہ یہاں ایک حسین سی قبر بنا دے. کیسا رہے گا؟ یہ منصور نالبند کون ہے؟ ملزم ہمیشہ بھول جایا کرتے ہیں. آخر تم نے اتنے بے شمار ظلم کیے ہیں کہ تمہیں واقعاً یاد نہیں آنا چاہیے. منصور نالبند کا بیٹا اس اغوا شدہ منصور نالبند کی بیٹی کا بھائی ہے جس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی. اس کا ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ سکا تو تمہارے گندم کے انبار کو آگ لگا دی. وہ اس وقت زمینوں کو آگ لگانے کے جرم میں زندان میں پڑا ہوا ہے، مگر اس کے دل کا داغ ابھی تک بالکل تازہ کا تازہ ہے اور خدا خدا کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اسے عمر سات کی زیارت ہو جائے. میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہو. منصور نالبند کا بیٹا تمہیں مار ڈالے گا اور بڑے فخر اور غرور کے ساتھ تمہارے قتل کو اپنے سر پر لے لے گا، اور پسر سعد ابی وقاص سردار فاتح ایران کا بیٹا ایک ناموس کے الزام میں دار فانی کو ودا کر دے گا. اور فاتحہ. بولو کیا رائے ہے تمہاری؟ کیا چالاک انسان ہو. بہت خوب، تم جیت گئے. معاویہ حق رکھتا ہے کہ تم سے اور تمہارے چچا سے ڈرے. تمہاری علی کے بیٹے سے حمایت اس کا کام دشوار کر رہی ہے. یقیناً اس نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس کے دشوار کام کو آسان کرو. یہ ایک احمقانہ تہمت ہے. میرے کچھ ارادے تھے مگر میں معاویہ کا بھیجا ہوا نہیں تھا. نہیں، بظاہر تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. تمہارا اقرار کرنا میرے چچا کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے جو ایک پرانے سیاستدان ہیں، مگر میرے لیے صرف وقت ضائع کرنے کی بات ہے. بہت مناسب موقع ہے میرے لیے تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہاری مزاحمت کاریوں سے جان چھوٹ جائے. میں معاویہ کا بھیجا ہوا تھا. سفید محل میں آیا تھا تاکہ علی کے بیٹے کو قتل کر دوں. اب صحیح ہے؟ تمہیں یہی چاہیے تھا نا؟ یہ ایک مضحکہ خیز اقرار ہے کہ تم اکیلے محل میں آئے ہو تاکہ علی کے بیٹے کو جو کہ ایک فوج کے حصار اور حفاظت میں ہے قتل کر دو. کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا. خدا کی لعنت ہو شیطان پر. شیطان پر کیوں؟ تم پر جس نے بیچارے شیطان کے بھی ہاتھ باندھ دیے ہیں. مختار، میں معاویہ کی طرف سے محل نہیں بھیجا گیا. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ منصور نالبند کے بیٹے سے جو بات کرنی ہے کرو. میں سفید محل میں آیا
تاکہ سفید محل کے قلب یعنی تمہیں یعنی صد پھرے مختار کو راضی کروں جو عراق کی بادشاہی کا خواب لیے ہوئے ہے. اسے سمجھاؤں کہ اپنا ہاتھ علی کے بیٹے کے پھٹے ہوئے دامن سے ہٹا لے اور یہ فرصت ہاتھ سے نہ جانے دے. معاویہ نے اپنی بیٹی کا علی کے بیٹے کے بدلے میں وعدہ کیا ہے مختار. معاویہ کا داماد بننا یعنی عراق کی بادشاہی. مگر تم نے ان سب ہنسی مذاق اور فضولیات سے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. اس رشتے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سی چیزیں. سب سے چھوٹی چیز جاریہ ہے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی مختار. خدا کی قسم تمہاری اور تمہارے چچا جان کی لڑائی بے فائدہ ہے. معاویہ مدائن پر حملہ کرنے والا ہے اور کوئی بھی اس کا راستہ روکنے والا نہیں. عراقیوں نے میدان خالی کر دیا ہے. میں تو جانتا ہوں کہ بچپن سے ہی تمہارے میٹھے خوابوں میں سے ایک عراق کی بادشاہت تھی. کب تک اپنے آپ کو زمین بھیڑوں اور کھیتی باڑی سے جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو؟ تم 40 سال کے ہو گئے ہو. اگر آج جلدی نہیں کرو گے تو کل دیر ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ کوئی اور پہل کرے ہم حسن کو معاویہ کے حوالے کر دیں. ہم تو اسے قتل نہیں کر رہے. معاویہ بھی اسے نہیں مارے گا. مجھے یقین ہے کہ معاویہ چاہے عوام کو فریب دینے کے لیے ہی صحیح اگر اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے بیٹے کے خون سے نہیں رگے گا. اور میں چاہوں تو معاویہ سے حسن کے لیے امان نامہ لے سکتا ہوں. منہ بند کر. اسی وجہ سے بچپن سے اب تک تم سے نفرت کرتا ہوں. تم ہمیشہ خود کو عقل کل اور مجھے احمق سمجھتے تھے. تمہیں لگتا ہے یہ سب باتیں مجھے پتہ نہیں ہوں گی؟ ہمت ہے تو میرے ہاتھوں کو کھولو, پھر تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم صرف ہوا کے غبارے ہو. کیسے کالی رات ہے, ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں سن رہی ہوں. مجھے ڈر ہے ناریہ, کہیں عمر سزا کو برداشت نہ کر پائے اور سارے راز کھول دے. کس فتنے کا ارادہ تھا تمہارا فتنہ گر؟ عمر کون سے راز کھول دے گا؟ ہاں ہائے خدایا, اسے پتہ چل جائے کہ ہم نے کون سی سازش کی ہے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وہ حال کرے گا کہ ہم نے سوچا بھی نہ ہو. کون سی سازش جاریہ؟ کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ تم تو اس طرح بات کر رہی ہو کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے. کچھ تو بتاؤ, ایسا کون سا راز ہے جو تمہارے اور عمر کے درمیان ہے اور میں بے خبر ہوں؟ ہرگز نہیں. کون سا راز ناریہ؟ جو کچھ تھا تم جانتی ہو. اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ عمر پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ معاویہ کا بھیجا ہوا ہے اور یہاں جاسوسی کے لیے آیا ہے. قبول کیا ہے تو پھر ہمیں اسے کیا؟ کس نے اسے سفید محل آنے کے لیے مدد کی؟ ناریہ نے, میری پیاری بھابھی نے, مختار کی نازنی بیوی نے. تم نے اپنے غلاموں کے لباس میں اسے محل کے اندر آنے میں مدد کی ہے. میرے دامن کو گندا مت کرو آستین کی صاحب. مجھے یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ عمر جاسوسی کے لیے آ رہا ہے. میں نے سوچا کہ تمہاری طلب میں آ رہا ہے. خدا میرے تالے کو جلا دے. میں ثواب کمانا چاہتی تھی, خود کباب ہو گئی. اب کون سی خاک اڑاؤں سر پہ؟ واقعی یہ تو ہارون ہے, نالبند کا بیٹا. بہت خوب جناب ہارون ابن منصور, آپ پہ سر سعد کو مارنا چاہتے تھے نا؟ جناب والا, آدھی رات کو مجھے جگا کر طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ مدائن کا حاکم ایسا عادل حکمراں ہے کہ جو سلمان فارسی کی طرح حکومت کرتا ہے. اس کے لیے بھیڑ اور گائے دونوں برابر ہیں. کسی مظلوم کا حق پامال نہیں ہوتا. بلا مبالغہ بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے. تو پھر کیوں رات کے اس پہر مجھ پر جفا کر رہے ہو؟ اگر میرا جواب دے دو تو اس بے وقت کی مزاحمت کا سبب جان جاؤ گے. میں عمر سعد کو ماننا نہیں چاہتا تھا. میں تو صرف اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا. میری عمر کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو میں یہ کام کروں گا. اس کی اوقات 2 کوڑی کی کر دوں گا. اس کے بعد میری سزا میں عدالت جو بھی حکم کر دے پرواہ نہیں. مجھے کوئی خوف نہیں کہ پھر مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. شاید کل رات تمہارا ارمان پورا ہو جائے. قسم سے. شاید. دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں بلاؤں گا تو آ جانا. مختار, دروازے کی کنڈی لگا دو. کیا فرمایا آپ نے؟ دروازے کی کنڈی لگا دو چالاک آدمی. ممکن ہے میری آواز پہچان کر بگڑ جائے. تم نے دیکھا نہیں مجھے کیسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا.
مختار میری جان، تم ہوش اور عقل مندی میں سب سے افضل ہو، عالم اور جنوں ان سے برتر ہو. مجھے کیا اقرار کرنا ہوگا؟ کیسے اور کس کی مدد سے محل میں داخل ہوئے؟ سلیمہ پورا کو جانتے ہو؟ وہی اداؤں سے دل لبھانے والی ہمارے بچپن، جوانی اور سرے بلوغ کے دور کی. اس محل میں داخل ہونا اس کے پاس جانے سے زیادہ آسان تر ہے. تمہارے کچھ قسم کھائے ہوئے ساتھی ہیں جو اس محل میں ہیں، میں ان سب کے نام سننا چاہتا ہوں. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے عشق سے بے وفائی کرے؟ اگر تمہیں بیچ دے مطلب اس نے مجھے بیچ دیا ہے. جس مختار کو میں جانتی ہوں وہ پتھر کا بھی منہ کھلوا دیتا ہے. کاش ہم نے اس بد قدم ایران کی توہین نہ کی ہوتی، کاش ہم نے اس سے مہربانی کی ہوتی. کیان سے بدسلوکی نے مختار کو آشفتہ کر دیا. مختار غصے میں نہیں آتا تو عمر سے بھی معاملہ خراب نہیں ہوتا. بات گھما دو، کہہ دو کہ غلام کے لباس کو چرا لیا ہے، کہہ دو کہ غلام کو خرید لیا ہے. میں کیسے بات کو گھما دوں اگر عمر اقرار کر لے؟ کہہ دو عمر بکواس کر رہا ہے. کہو کہ عمر نے اپنے عشق کو مختار کا اسیر پایا تو اس نے چاہا ہوگا کہ کسی سازش کے تحت مختار کے عشق کو پھنسا دے. مختار تمہارا عاشق ہے، وہ یقین بھی کر لے گا. اگر ہم نے اس کے غرور کو زخمی کیا ہوگا تو وہ اپنے عشق کا سر قلم کر دے گا. تمہارے عشق کا خمیازہ بھی مجھے بھگتنا پڑے گا. خدایا میری مدد کر. ایک چمڑے کی مرکب چٹائی اور چند سو جانور کے کھالے لاؤ تاکہ میرے ساتھ دینے والوں کا نام لکھ سکوں. سفید محل کے تمام خدام سوائے تم اور تمہارے چچا جان کے، اور تمہارے حقیر ساتھیوں اور سرداروں کا کچھ گروہ جو علی کے بیٹے کے محافظ ہیں. البتہ میں خود اپنی مہارت سے محل میں آیا ہوں، ایک زنانہ لباس اور کچھ چلنے کے مخصوص زنانہ ناز و انداز کے ساتھ. علی کی حکومت میں شرعاً جائز نہیں ہے کہ مرد عورتوں کی تفتیش کریں، تو میں بھی اسی دروازے سے گھس آیا، یہاں تک کہ دربان نے بھی ادب سے سر جھکا لیا. کیا قائل ہو گئے یا مزید دلیل و ثبوت چاہیے؟ ایسی گھٹیا مکاری صرف تو جیسے بغیرت اور نامرد شخص سے ممکن ہے. تیرا مردوں والا نام اصل مردوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. بہت خوب بنت سعد، تمہارے جسم اور لباس میں سرخاب کے پر نظر نہیں آ رہے. رقاصاؤں کی طرح ٹھمکے لگا کر اپنی اسی سلیمہ پورا کی طرح ایک عشرت کرا کھول کر ناچو گی تو بہت امیر ہو جاؤ گی. یہ کام تمہارے لیے بہت زیادہ مناسب ہے بنسبت یہ کہ بنی امیہ کے آستانے پر بھونکو. بقول تمہاری یہ بھی وہ رسی ہے جو میرے عشق نے میرے گردن میں ڈال دی ہے. مجھے قبول ہے، یہ غم انگیز ہے. میدان کے شہر سے محبت کرنا سوراخ کا چوہا بنا دیتا ہے مختار. میں نے جو کچھ کیا جاریہ کی خاطر کیا ہے. امید ہے مردانگی دکھاؤ گے اور میرے اس راز کو جاریہ پہ فاش نہیں کرو گے. جاریہ میرے لیے مر چکی ہے. جاریہ تمہارے لیے مر گئی ہے، مگر اپنے آپ میں وہ ایک آزاد پرندہ ہے جس نے مختار کی قید کی سلاخیں توڑ کر پرواز کر لی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، شاید میں اسے اپنے عشق کے تیر سے شکار کروں. ایسی خام خیالی میں رہو. اب تمہاری کون سی پہلی حل نہیں ہوئی؟ تمہیں جو کچھ چاہیے تھا وہ تم نے سن لیا ہے. تمہاری باتیں میرے چچا کے کام آئیں گی تاکہ وہ اس کے بعد اور اچھے شکاری بن جائیں اور اس کے دشمن پھر کبھی شریعت کے دروازے سے ان پر حملہ نہ کر سکیں. مگر ہم دونوں کے آپس کے حساب کتاب ابھی باقی ہیں. ہم دونوں میں کیسا حساب ہے؟ ہم دونوں کے باپ تو ایران کے دفعہ سردار تھے. قسم بخدا ان کی روحیں قبر میں لرز جائیں گی کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یہ کون سی اندھی دشمنی ہے مختار؟ تمہاری علی کے بیٹے سے حمایت کسی چیز کو نہیں بدلے گی. حسن اسی عدالت کا بیٹا ہے جو کہتی ہے کہ سرداروں کو عوام کی تصرف میں ہونا چاہیے. وہ عدالت جو لوگوں پہ تکیہ کرتی ہے. لوگوں پر اعتماد کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے خلیفے کو ہم دیکھ رہے ہیں اسی کے خیمے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کی تقریر کو خراب کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کی جان لے لیتے ہیں. تم کیا سوچتے ہو میں نے اس گروہ سے کیوں اپنے تعلقات ختم کر دیے؟ بنی امیہ اور بنی ہاشم تو ایک قوم اور قبیلے سے ہیں اور تم اور تمہارے چچا جان دونوں الگ گروہ سے ہو. مجھے یقین ہے کہ کل جب حسن بستر بیماری سے اٹھے گا تو تمہارے ظالمانہ طریقے پر تمہارا مواخذہ کرے گا. کیوں فضول میں زور لگا رہے ہو مختار؟
مجھے تو پتا ہے کہ تم اپنے دل میں میرے ساتھ میرے ہم عقیدہ ہو. اپنے بیمار دل کی نیتوں کو مجھ سے نسبت مت دو. میں تمہاری ذات کو خوب پہچانتا ہوں. کتاب خانہ اور جنگ کی مشق بھول گئے؟ ہمیشہ ہمارا استاد سمجھایا کرتا تھا کہ بچوں جب بھی مختار سردار بننا چاہے تو ماننا، وہ حکم کے لیے خلق نہیں ہوا ہے. تم ہمیشہ مجھ سے لڑتے رہتے تھے، مجھ سے نفرت کرتے تھے. ایک بار تم نے میرے دانت توڑ دیے تھے، ایک بار میرے پاؤں کا گوشت جگہ سے ہلا دیا تھا، ایک بار تو میری گردن توڑنے والے تھے تم. کیوں؟ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اونچی پرواز اور جاہ طلبی دیکھی ہے میں نے. تمہارا غرور اور جاہ طلبی کیا مجھ سے کم ہے؟ ہم دونوں اپنی آرزوؤں اور خوابوں کی تمنا دل میں لیے رہ جائیں گے. اسی لیے تو میں تم سے نفرت کرتا ہوں. کہاں جا رہے ہو چچازاد بھائی؟ کم از کم میرے ہاتھوں کو تو کھول دو. ہر دماغ مختار، ابو بیت سخفی کے بیٹے. فاتحہ. اس نے دروازے کو لات نہیں ماری. تم نے دیکھا ناریہ، عمر کے منہ میں ایسا قفل لگا ہوا ہے جس کی چابی جاریہ کی نگاہوں کا جادو ہے. مختار، ہاں، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ رات کو تم لوگوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کافی حد تک کھا کیا لیا. تم جاریہ سے ناراض ہو؟ جاریہ آج رات سے ایک اجنبی ہے اس گھر میں. رات کی آن کے ساتھ اس کا برتاؤ میرے ساتھ رشتہ داری سے انکار ہے. جاریہ بھی ایک بچی ہے مختار. ناریہ، اب میں ہرگز اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے بھی نہیں. زربی کہاں ہے؟ مرغیوں کے پنجرے کے پاس ہے، سو گیا ہوگا. اسے جگا دو، میں تھکا ہوا ہوں، کچھ مالش کروانا چاہتا ہوں. میں نے منت مانی ہے کہ اگر آج کی رات بخیر خوبی گزر جائے تو ایک دمبا قربان کروں گی. بکواس. بڑی اچھل رہی ہو پرکٹی مرغی. تمہیں پتا ہے میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ تمہارے لیے کچھ بھی برا نہیں ہوا. مختار نے تمہیں خاموش زبان کے ساتھ بھی تمہیں تمہارا مقصد دلایا. آج رات سے تم اپنی عمر جان کے خیالات سجا سکتی ہو. عمر کو آزاد کر دے گا؟ شاید. مختار اس وقت تھکا ہوا ہوتا ہے جب وہ کسی میدان سے ہارا ہوا آتا ہے. غلطی نہیں کر رہی تو بازی عمر جیت چکا ہے. تم شیر اور چیتے کے شکاری ہو. اس مٹھی بھر گیدڑوں کی جماعت کی مثال ایسی ہے کہ جب تک کسی گدھے کی آواز نہ آئے یہ لوگ شور کرتے رہتے ہیں. خدا کی خدائی کی قسم، ایسے ہی کچھ گیدڑوں کی آواز نے شب کی تاریکی میں امام مجتبی علی شیر خدا کے فرزند کو زمین بوس کر دیا. تم بھی جاؤ گے تو زخمی ہو جاؤ گے. تمہارے جسم پر زخم نہ لگا سکے تو دل پر زخم لگا دیں گے یہ لوگ. رات کو جب تمہاری اور عمر کی لڑائی ہوئی تو میں بانو کے حکم پر چچا کو بلانے گیا تو وہاں میں نے جناب قمر کو دیکھا. جانتے ہو کس غمگین دل کے ساتھ امام مجتبی سے باتیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے. میرا دل چاہا کہ ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور جی بھر کے رو. قمر؟ کون سا قمر؟ قمر غلام علی. قمر میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ بانو کے ساتھ آئے ہیں. جادہ؟ جی، امام حسن کی زوجہ. جادہ دختر اشعت ابن قیس کندی؟ جی، وہ آئی ہیں، امام حسن مجتبی کی زیارت کرنے آئی ہیں. مانتا ہوں بھالو کا ایک بال توڑنا بھی غنیمت ہے. یعنی ہم بھالو ہیں حضرت والی؟ ضرب المثل میں کوئی مناقشہ نہیں ہوتا سلطان سخاوت. ایک گاڑی گندم کا ڈھیر اور ایک گاڑی جو کا ڈھیر آپ جیسے دریا دل انسان کے لیے ایک بال کے برابر ہے.
آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس بار برابر مال کو اگلے سال کے زکوٰۃ کے غلے سے معاف کروا لیں؟ آپ لوگوں کے حکومتی واجبات میں لکھ دوں گا. شرعی واجبات کو پہلے تو نہیں دیا جاتا مرد مومن. اب تک جاگ رہے ہیں چچا جان؟ ہم ان حضرات کو مکھن لگا رہے تھے کہ کچھ تھوڑا بہت کھانا صحابات کے لشکریوں کے لیے بھجوا سکیں. تم نے کیا کیا میری جان؟ پسر سعد نے کچھ اعتراف کیا؟ جی، ایک عورت کے لباس میں محل میں داخل ہوا ہے. تعجب ہے، کیسے نیچ جانور ہیں. اب ہمیں کچھ عورتیں بھی دروازوں پر کھڑی کرنی ہوں گی تاکہ وہ خواتین کی تلاشی لیں. سنا ہے امام کی زوجہ آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، بانو زیادہ آئی ہیں. ایک صالحہ اور دل سوز خاتون ہیں. راستے کی دشواریوں کو سہ کر یہاں تک آئی ہیں تاکہ امام کی تیمارداری کر سکیں. کچھ حد تک مجھے سکون حاصل ہوا ہے. مولا کے گھر والوں میں سے بھی کسی کو یہاں ہونا چاہیے تھا. کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کب؟ اسی وقت. رات کے اس پہر کیا ضرورت ہے مختار؟ ارشد ابن قیس بانو جہدہ کا باپ اور عمر سعد دونوں کی بہت پرانی دوستی ہے اور دونوں معاویہ کے باوسوق افراد میں سے ہیں. ممکن ہے کہ بانو جہدہ کے سفید محل آنے میں اور عمر سعد کے آنے میں کوئی ملا جلا تعلق ہو. استغفار کرو مختار، حد سے زیادہ بری نظر رکھنا جائز نہیں ہے. جہدہ امام کی زوجہ ہیں، ان کا اور ان کے والد کا راستہ جدا ہے. چچا جان، میرے پاس بھی ان صالح اور دلسوز عورتوں میں سے ایک موجود ہے، دختر سمرہ ابن جندب. بعض اوقات اس کی جاہلانہ حرکتیں مجھے حیران کر دیتی ہیں. ہمیں اس قسم کی عورتوں کی دوستی پر خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا. رات کے اس پہر میں ملاقات کا کیا بہانہ نکالوں؟ جب وہ آئی تھیں تو کافی تھکی ہوئی تھیں. شاید اس وقت وہ سو گئی ہوں. بھینک بھی پڑ گئی کہ ان پر شک کر رہے ہو تو؟ میں بانو جہدہ سے کوئی تہمت آمیز سوالات نہیں کروں گا. ہمیں اس طرح بات کرنی ہوگی کہ بانو جہدہ ہمیں اپنا محرم اسرار سمجھیں اور ہمدرد مانیں. وہ درد دل بتائیں گی، میں چھپے ہوئے راز کو سمجھ لوں گا. کم از کم صبح کی نماز تک صبر کرو. بہت خوب، کوئی اور چارہ نہیں، میں انتظار کرتا ہوں. تو مختار ثقفی آپ ہیں؟ جی بانو، مجھے فخر ہے کہ بانو نے اذن دخول دیا اور بندے کی حاضری قبول کر لی. مدان کے سفید محل آنے پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خوش آمدید. خوش ہونا، وہ بھی بے حیاؤں اور نامردوں کے دیار میں. جان کے بدلے اور کوئی قیمت نہیں. جب میں نے مجتبیٰ کو آخری بار دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ خوش آمدید سبت پیغمبر، خوش رہیے. تو مجتبیٰ مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارا خیر قبول ہے کہ تم میرے لیے موت کی تمنا کر رہی ہو. عجیب کنایا ہے. مجھے مولا علی کے فزت و رب الکعبہ کی یاد آ گئی. جس کے عالم ملکوت پر نظر ہوتی ہے وہ عالم ناسوت کو اپنی نظر میں حقیر جانتا ہے. آسمانی فرشتوں کا حلقہ کہاں اور دیوان حاکم کا حلقہ کہاں. جناب فرما روا سے سنا کہ آپ کسی ضروری کام کے لیے آ رہے ہیں. کہیے، میں سن رہی ہوں. جبراً توفیق ملی کہ پچھلے حالات میں شہر مدائن کا ذمہ اور امام کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اس حقیر کے کندھوں پر ڈالی جائے. کس نے آپ کو مجبور کیا؟ میرے چچا جناب فرما روا نے. جب امام کو بے ہوشی کی حالت میں محل لایا گیا تو چچا نے مجھے بلا کر کہا کہ قابل اعتماد لوگوں کی نسلوں کو ٹڈیاں کھا گئی ہیں. میں نے بھی مجبوراً لبیک کہہ دیا.
जो शख्स जबरन किसी मसनद पर बैठता है तो उसे परवाह नहीं होती। जो शख्स कराहियत के साथ खिदमत करता है उससे बैद नहीं है कि कमी पेशी करे। रसूल खुदा के फर्जंद की जान की हिफाजत करना उन लोगों का काम है जो दिल से खुदा से मामला कर बैठते हैं। बहुत फसीह और बलीग बातें करती हैं आप। मेरे मना करने की दलील अंदर के शैतान से खौफ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में आ जाए जो बड़े शौक और ज़ौक के साथ आते हैं ताकि खुदा के साथ मामला करें, मगर हजरत इब्लीस की दुकान पर नजर आते हैं। अमन और अमान की जिम्मेदारी लेने से पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करता था बानू। जंग सिफ़ैन के बाद मदाइन आ गया और खेती बाड़ी को अपना पेशा बना लिया। आपको मुझसे क्या काम था जनाब मुख्तार? यकीनन आप जानती होंगी कि मुआविया ने इमाम के सर के लिए 1000 शामी दिनार और एक बेटी देने का वादा किया है। जी, मैंने सुना है। बहकाने वाला वादा है। इस वादे ने नाचीज का काम इस कदर दुश्वार कर दिया है कि मुझ पर नींद और खुराक दोनों हराम हो गए हैं। मेरी पलक झपकने के बराबर गफलत बिशियों को किसी बहुत अमीर गम में मुब्तला कर सकती है। मेरी कौम और कबीले की 40 साल आबरू खत्म हो जाएगी। जैसा कि बानू मदाइन में रहने का इरादा रखती हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि इस खतरनाक वजीफे में मेरी मदद करें। अंधा और क्या चाहें, बस 2 आंखें जनाब मुख्तार। मुझे क्या करना होगा? यूं समझिए कि इस महल के अशरात हज़बी दुश्मन के कारिंदे हैं। यूं समझिए कि जैसे महल के मक्खी और मच्छर वगैरह के डंक भी जहर से भरे हुए हैं। मेरे चचा जनाब फरमारवा से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चचा के हाथों से लें। यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है? अफसोस है कि हाँ। कल रात दुश्मन के जासूसों में से एक को हमने पकड़ा है जो औरतों के लिबास में इस महल में दाखिल हुआ था। एक काफी मोतबर नाम है। मुआविया के वादे की लालच में अपनी मर्दानगी से भी गुजर गया। शायद आप उसे जानती हो। उसका नाम उमर इब्न साद अबी वकास है। उमर इब्न साद अबी वकास? हाँ, अरब के जहांगीर सरदार का बेटा। दुनिया की हवस परस्ती पर लानत हो जो शराफत और मर्दानगी की तजलील करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरब अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। मैंने अब तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, मगर इस खबर ने मुझे आज खौफजदा कर दिया है। मुख्तार, इमाम हसन के पास सिवाय औहदा खिलाफत मुआविया के हवाले करने के और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आप क्या करना चाहेंगी बानो? मुझे हसन से बात करनी होगी। मुझे उन्हें कहना होगा कि सुलह कबूल कर लें। मुआविया कुफारे कुरैश से बदतर तो नहीं। रसूल अल्लाह का कुफारे कुरैश से सुलह करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हसन और मुआविया का तनाज़ा है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी मत कीजिएगा बानो। ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के बायस शायद इमाम ये नागवार खबरें बर्दाश्त न कर पाए। सुलह की बातें ऐसी ज़रबत की मानद हैं जो ज़रबत खंजर से ज्यादा मोहलिक हैं। 1-2 दिन सब्र कीजिए ताकि उनकी हालत बेहतर हो जाए। उस जाहिल जमात का खाना खराब हो के उन लोगों ने मेरी आरज़ुओं को हसरत बना दिया और मेरे ख्वाबों के महल को वीरान कर दिया। उसे छोड़ दें, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। मुआविया उससे ज्यादा रहीम है कि रसूल खुदा के जख्मी नवासे पर तलवार चलाए। खुदा के वास्ते इससे ज्यादा जंग के नकारे उनके कानों में ना बजाएं। ऐसे तेज घोड़ों पर बैठिए कि जैसे हवा पर सवार हो। कम से कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा दौड़िए। हमारे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। तुम शूश और तुम आवाज चाहो।
और आप दोनों जल्द से जल्द इराक अजम तक पहुंचिए। जवाब के बगैर मत आइएगा। याद रहे कि किसी फर्द बशर को आप लोगों के मकसद की इत्तला ना हो, यहां तक कि आप लोगों के अहलो अयाल को भी। खुदा आपका मुहाफिज हो। और पहलवान कियान, खाने के काफिले के साथ खुद तुम भी जाओ और लश्कर साबात तक पहुंचकर खाना तकसीम करने में मुकम्मल नजारत रखना, कहीं खुदा न खास्ता किसी का हक ज़ाय न हो जाए। पुरमसरत खबरों से गाफिल मत होना कि ये फौजियों की रूह जिंदा कर देती हैं। कहां गुम हो कियान? अबू इसहाक बहुत गुमसुम है। काश आप इस तरद्दुद और शुकूक के मैदान में मेरा और जारिया का मौजू ना निकालते। आज का अबू इसहाक कल से बहुत मुख्तलिफ है। जाओ कियान, अबू इसहाक की फिक्र मत करो। आज का अबू इसहाक कल के अबू इसहाक से यकीनन एक दिन बड़ा हो गया है और मज़ीद पुख्ता हो गया है। मैं चलता हूं। बानू ज्यादा को देखा मुख्तार? क्या बातें हुई चचा की जान? बताओ, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। मुख्तार, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी खेती बाड़ी और ज़राअत पर तकिया करो। तुम लोग शाम के उस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते जो टिड्डियों की तरह है। आप लोग अपने आप को बचाइए, मैं अपने शौहर को बचा लूंगी। चाचा जान, हम बाजी हार चुके हैं। क्या मतलब बाजी हार चुके हैं नूरे नजर? मतलब यह कि बानू ज्यादा भी उम्र साथ की तरह बातें कर रही हैं। मतलब यह कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इमाम को सुलह पर मजबूर करें। यानी यह कि इमाम खुद अपने घर में भी तन्हा है और कोई साथी नहीं। काम हाथ से निकल चुका है चाचा जान। अब चाहते हैं उस लश्कर से लड़ने के लिए जाएं जो सहरा की रेत जितनी तादाद में है, और दौलत के हवाले से कई ढेर सोना उनके पास है, और शैतान के लश्कर के जैसी चालबाजियां। तुम पागल हो गए हो मुख्तार, हवा और हवस की जद में आ गए हो। बानू ज्यादा जादूगर थी या हमारे साथ? चचा की जान, वो लोग जो बद्र ओहद और खंदक में रसूल खुदा के सामने लश्कर आराई कर रहे थे, उनकी तादाद हिलत और दौलत शामियों से किसी तरह भी कम न थी। बदर वालों के मुकाबले में 3 पर 1 के हिसाब से थे। हाँ, 3 पर 1 के हिसाब से थे, मगर थे है नहीं। दुनिया से दिल उखाड़ चुके थे और मौत के मुश्ताक थे। हाशमियों के सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद रह गई है। और आप शियायान इराक अजम और शूश और आवाज के साथ मिलकर हम फौज बना रहे हैं मुख्तार। चाचा जान, हम खामखा जोर लगा रहे हैं। वो लोग जो खुद को पिसर पैगंबर का फिक्रमंद कहते हैं, वो हमसे ज्यादा मुहक्कम बुरहान रखते हैं। सुलह हुदैबिया, मुझे यकीन है कि मौला बिस्तर से उठेंगे और उन्हें सुलह के लिए आमादा कर दिया जाएगा। तो जब तक फुर्सत है पीछे आ जाइए और मुआविया से सुलह कर लीजिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मैं उस बेटे से सुन रहा हूं जिसका बाप हौसले शहादत करके मैदान में जाता था। मुझसे चाहते हो कि सारी जिंदगी की अली की मोहब्बत को छोड़ दूं और मुआविया को पकड़ लूं, वो भी उन दिनों में जब मेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं। अफसोस, अफसोस, अफसोस। बखुदा कसम, ये जो मेहंदी मेरे हाथों पर देख रहे हो, ये शहादत की मेहंदी है।
افسوس مختار، تم نے ان باتوں سے میرا جگر جلا دیا ہے۔ مجھے خوش فہمی تھی کہ میرا شیر بھتیجا ایک خون کی پیاسی تلوار کے ساتھ اور دل ہلا دینے والی آواز اور خلوص ایمان سے بھرپور دل رکھتے ہوئے مجھے میرے امام کے سامنے سرخرو کر دے گا، سرخرو کر دے گا۔ چچا جان، خدا کی قسم آپ کہہ دیجئے مر جاؤ تو میں کفن پہن کر قبر میں سو جاؤں گا، مگر میرا دل نہیں چاہتا کہ یہ سفید محل میرے چچا کا مدفن بن جائے بغیر اس کے کہ ان کی لڑائی کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا ہو۔ یقین کر لیجئے کہ ہماری اس مقاومت کا کوئی بھی فائدہ جنگ تک نہیں جائے گا۔ صلح یقینی ہے، معاویہ بھی مولا کو نہیں مارے گا، وہ چاہے اپنی حکومت کی بقا کے لیے ہی کیوں نہ ہو ہرگز اپنے نام کو بدنام نہیں کرے گا۔ کیسا عجیب کشف کیا ہے تم نے۔ جاؤ مختار، جاؤ، اس کے بعد مجھے تمہاری اس تلوار اور تدبیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے چاہا تو اس بارے گراں کو میں اکیلا عرش تک لے جاؤں گا۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے امت کا مسئلہ حل کر دیا۔ مسلمان جنگ سے آزاد ہو گئے۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے آپس میں صلح کر لی۔ معاویہ خلیفہ ہو گیا اور حسن نے بیعت کر لی۔ اے مدائن کے لوگوں سنو، اے مدائن کے لوگوں ہوشیار، جنگ ختم ہوئی۔ معاویہ ابن ابی سفیان اور حسن ابن علی نے ہنگامے کے بعد آپس میں صلح کر لی۔ حسن نے گھٹنے ٹیک دیے اور معاویہ خلیفہ ہو گیا۔ تم کب تک دانت کسے رہو گے؟ خلیفہ نے بخش دیا، تم نہیں بخشو گے؟ خلیفہ کی بخشش نے ہم سب کو اسیر کر دیا اور تم سب کو دلیر بنا دیا۔ خطرہ ہم سب کو تھا پاگل رنگنے والے۔ خدا کا شکر ہے مدائن رومی توپوں اور جنگجو بچھوؤں سے تباہ نہیں کیا گیا۔ حسن نے صلح کر کے خدا کو خوش کیا ہے نادان۔ امام حسن کی معاویہ سے صلح اجمیوں کا قتل تھا، لمبے کانوں والے۔ آہستہ بولو دیوانے، یہ باتیں احمرا کی ہیں۔ یہ بات علی کے مریدوں کی ہے۔ میں ابو نصیر ہوں گنجے، اس دھاگے کا تاجر جسے تم رنگتے ہو۔ حسن اور معاویہ کی صلح تمام مسلمانوں کے مفاد میں تھی، سوائے احمرا کے جو ذاتی طور پر عربوں کے دشمن ہیں اور اپنی دم کو علی کے مریدوں کے ساتھ باندھ چکے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر دوستانہ انداز ضربی۔ جی میرے آقا۔
आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ ध्यान से। आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार। मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलहनामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है। गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार। हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम भी मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा है, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुसवा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुसवा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क को फजूल करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम अन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है। इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम और मुआविया इब्न अबू सुफियान के माबैन सुलह मंजूर हुई, जिस पर तारीख के औराक गवाह हैं कि 5 बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल थी। और उसकी अहम तरीन और सबसे पहली शर्त यह थी कि मुआविया के बाद उसकी हुकूमत को कोई वारिस नहीं होगा। मुआविया ने उस मोतबर सनद के तहत वादा किया कि उसके बाद अपनी हुकूमत के लिए कोई जानशीन मुअय्यन नहीं करेगा। क्या तुम्हारी कश्तियां डूब गई हैं मेरी जान? मुख्तार से फिक्रमंद हूँ खाला। क्यों? मुख्तार तो बिल्कुल सरे तस्लीम खम कर चुका है। अभी तक उम्र से हाथ नहीं मिलाया उसने। अगर हाथ ना मिलाया होता तो इस शादी के लिए रजामंद ना होता। वो मजबूर हुआ है खाला जान।
मेरी और नारिया की चालाकियां उसकी रजामंदी का सबब बनी। दर हकीकत वो उमर से नाराज है। वो चाहता है कि उसके तन पर सर ना हो। निकाह का खुतबा हो जाने दो, उमर और मुख्तार एक हो जाएंगे, कीने दिलों से खत्म हो जाएंगे। मुंह लटकाने के बजाय आंखों में खुमार पैदा करो ताकि उमर का दिल लुभा सको। मैं डरती हूँ कि मुख्तार का गुरूर जख्मी ना हो जाए खाला। अगर मुख्तार के गुरूर को खराश भी आई तो हमें छोड़ेगा नहीं। मुख्तार उस वक्त खतरनाक है जब उसके हाथ में तलवार हो। वो मुख्तार जिसके हाथ में बेलचा है वो चूंटी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। काश खुदा आपकी सुन ले खाला।